اور ہمارے تمہارے بیٹے یہ جو چھوٹے چھوٹے چبنیوں کو موبائل دے دیا، یہ بڑا بیٹا ہے، ہاں ہاں چھوٹے چھوٹے چبنی اٹھنی جو موبائل چلا رہی ہیں، ان کے تیسرے دوسرے کلمے یاد نہیں ہیں، انہیں پاکی نہ پاکی کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور موبائل اتنے چلا رہے ہیں، نہ ابا کو معلوم ہے نہ دادا کو معلوم ہے۔ میری بات لیکن معاف کر دینا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ جنے کتنے ابا تو ایسے بیٹے تو بیٹے رہے، بیٹیوں تک پہ موبائل ہے، ان سے پوچھا نہیں تیری بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، جو پورا خاندان بھوکا ہو جائے، پورا خاندان ٹپ ہو جائے گا، بھوکا مارا جائے گا؟ بولا ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ کس سے بات کرنے دیا؟ واٹس ایپ چلائے گی کہاں چلائے گی، فیس بک چلائے گی، بات کرے گی کس سے کرے گی؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے؟ اللہ کے بندہ 3 روٹی کھا رہا، 1.5 کی عقل تو رکھو۔ اور وہ جو گھر میں اماں، اسے سب پتہ زینے کی آڑ میں کس سے بات کر رہی ہے، آدھے گھنٹے چھت پہ چڑھ ہوئی باتیں کر رہی ہے، پاگل ہو گئے کیا ہم؟ پھر جب گھر سے بھاگ جاتی ہے کسی غیر مسلم لڑکے سے، یا مسلم خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، پھر جب بالکل، اور اماں کو سب پتہ ہے، اماں کو سب پتہ، پھر اماں کائے کے لیے بنی ہے تجھے پتہ نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ تجھ سے الگ رہ کر کے لحاظ میں کس سے بات کر رہی ہے، کون سا رشتہ دار ہے، تجھے پوچھا؟ ساری رشتہ داری لڑکی نبھائے گی کیا؟ ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، چچا تاؤ خالو مامو کوئی نہیں رہے کیا؟ کیوں دیا موبائل سے؟ جب بالکل بے عزتی سر پہ مڈلانے لگی تو اب آئے گی روتی ہوئی ابا کے پاس، آنسو موٹے موٹے لے کے مگرمچھ کی طرح، اب کہے گی پتہ نہیں میری لڑکی تو بڑی شریف تھی، پتہ نہیں کسی نے دماغ پھروا دیا، پتہ نہیں جادو کا اثر ہو گیا، پتہ نہیں جن ہے بھوت۔ اس اماں کی کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر، کہ اس پہ جادو نہیں مجھ پہ جادو ہوا، تب دیکھ۔ توبہ 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 توبہ، ماحول بگاڑ کر رکھ دیا۔ آج 50 لڑکیوں کی بیت ننگا کر دیا، ننگا۔ ابا کی آنکھ چربی، اماں کی آنکھ پہ شادی اور چمروے میں دیکھ لیو، ایک کے بھی دوپٹہ مل جاتا، جوان بیٹی ہے، اس کا جسم پورا ہے، دوپٹہ یہاں، کیا ڈھک رہا؟ اونچے پہ کھڑے ہو کے ابا کے سامنے سیلفی لے رہی ہے، کہاں ہے ابا؟ اماں کے سامنے چٹیے لہرا کے ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے ہیں، 2-4 لڑکی اکٹھی ہو گئی، کہاں ہے اماں؟ ایسے کچھ لفنگے لڑکے ہیں جنہیں نہ کام کے نہ دھام کے، کتے بھونکا رہے ہیں محلے میں، انہیں کام سکھاؤ، کام، انہیں کام پہ بھیجو۔ شادی بیاہ میں ادھر ہی جا کے کھڑے ہوں گے جدھر سے عورتیں گزر رہی ہیں، کہاں گئی شرم و غیرت؟ سب کو پتا ہے، میں اسٹیج پہ بول رہا ہوں، مولانا ہو گئے اتنی باتیں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھ رہا ہو کیا؟ سب کو پتا ہے، بیٹی کے وہ بڑے بڑے پینچے، وہ شرارے غرارے، اور ایسے لباس جیسے پہلے ناچنے والی نچنیاں اتنا میک اپ کرتی تھی، لال پیلی کالی نیلی ہو جاتی تھی، وہی کپڑے ان کے جیسے۔ پرانے لوگوں نے دیکھا ہوں گے وہی تماشوں ماشے، رنڈیے جو ناچنے والی، کیسے کپڑے ہوتے تھے؟ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہلا مسلمان کی بیٹی، سیدہ فاطمہ کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ حضرت خدیجہ کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ حسین پاک کی ماں یا بیٹی کا ماحول نہیں آ سکتا تھا؟ غریب نواز کی ماں بیوی بیٹی، ان کا ماحول نہیں آ سکتا تھا کیا؟ آ سکتا تھا، مگر تم نے انہیں قرآن سے، نماز سے، دین سے دور کر دیا۔ تمہارے اگر لڑکی والا مدرسہ تو بھیجو گے ہی نہیں، تم موبائل سب کو دے دیے۔ معاف کرنا یار، میں تمہیں ڈانٹنے کا حق نہیں رکھتا ہوں، مگر اسلامی رشتے کا تمہارا بھائی ہوں یار، تکلیف ہوتی ہے یار۔ آج سماج ہم پہ ہنس رہے۔ مسلمان کی بیٹی کیا تھی؟ یہودیوں کا یہ مشن تھا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو ان سے نبی کی محبت نکال دو، اور بیٹیوں سے سیدہ فاطمہ کا جو کلچر ماحول تھا وہ نکال دو۔ کیوں؟ ان کی بیٹی، اور جب یہ نبی کا غلام اگر مل جاتے ہیں تو ان کا بچہ ولی پیدا ہوتا، ولی، غوث پاک پیٹ میں ہی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ غریب نواز، کتنے ولی ایسے جو دنیا پہ ہو کر کے نہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کا باپ ایسا تھا، ان کی ماں ایسی تھی۔
جب نبی کا غلام اور سیدہ فاطمہ کی کنیز جب آپس میں ملتے تھے، شادی ہوتی تھی، تو پیدا ہونے والا کبھی غوث پاک ہوتا تھا، تو کبھی غریب نواز، کبھی صابر پاک، کبھی مخدوم پاک، کبھی وارث پاک، تو کبھی حضرت شامینہ لکھنوی، کبھی حافظ شاہ جمال اللہ. یہ سب ایسے ہوتے تھے. اور جب ماں بھی بگڑی ہوئی، باپ بھی بگڑا ہوا، اندازہ لگا لو پھل کیسا ہوگا. بنیاد خراب کر دیے، بنیاد بگاڑ دیے. بنیاد کھیتی اچھی کرنے کے لیے دوائیں ڈالتے ہو، پھر یہ جراثیم آپس کے مارنے کے لیے تقریریں جو ہوتی ہیں یہ بھی دوا کا کام کرتی ہیں. تم اگر کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے تو تم دوسرا نہیں تکے گا کیا؟ معاف کرنا یار، میں تھوڑا جلال میں آ گیا تو کہہ دیا، مگر دکھ ہوتا ہے یار، تکلیف ہوتی ہے. آج دادا میاں کے عرس کے موقع پہ میں نے بہت ساری باتیں بول دی جو میں اسٹیجوں پہ ایسی باتیں کم کرتا ہوں، مگر یار خود بتاؤ یار، ذرا سوچو یار، یہ اللہ کے ولی ہیں، آج پوری دنیا ان کے آستانے پہ آ رہی ہے، غریب نواز ہے پوری دنیا، غوث پاک ہے پوری دنیا. یہ بھی تو انسانی تھے، بولو تھے نہیں تھے؟ جی جی. ہم یہ تو خوش ہو گئے، کیا خوش ہو گئے؟ یہ خوش ہو گئے کہ غوث پاک کے ابا ایک سیب بے کے آ رہا تھا، سیب کھا لیا انہوں نے. پھر اس کی معافی تلافی کے لیے ندی جا کے باغ رکھانا پڑا. باغ رکھانے کے بعد پھر کہا معاف کر دو، کہا نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. بیٹی کیسی ہے؟ جو آنکھوں سے بیکار، ہاتھوں سے بیکار، کان پاؤں سے بیکار. سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تم نے کبھی سوچا انہوں نے 3-4 سال وہ باغ رکھایا، ایک سیب ہی تو تھا. تم نے دوسروں کے کھیتوں میں سے کتنے گنے توڑ کے کھائے. گنے کی ٹرالی جا رہی ہے، کتنے گنے کھینچ لیے. ابا کی ٹرالی ہے تمہارے. مونگ پھلی والا آ گیا تو مونگ پھلی کے کتنے دانے کھا لیے. کتنے لوگوں کا حق کھا لیا. تمہیں اللہ نے زمین دی ہے، اس کا عشر نکالتے ہو؟ وہ دوسروں کا حق نہیں ہے کیا؟ پوچھے علماء بیٹھے. بالکل ہے. دوسروں کو پہلے یار اپنے گریبان میں تو جھانک لو یار. کتنے لوگوں کی برائی کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یار. تو میں اللہ رسول کا واسطہ یار، دھیرے دھیرے انشاءاللہ اگر ایک ایک بات پہ عمل کرو گے نا تو کامیاب ہو جاؤ گے. معافی تلافی کے لیے گئے، کہا میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. کیسی بیٹی؟ جب جا کے دیکھا اتنے حسین و جمیل خوبصورت، واپس آ گئے فوراً. کہا نہیں وہی ہے. او بیٹا چپ، او میرے چاند، میرے لال چپ. کہا کہ معافی تلافی، کہا نہیں یہی ہے تمہاری بیوی. آنکھوں سے بیکار کا، آنکھوں سے بیکار مطلب یہ ہے کبھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھی، دنیا نہیں دیکھی. ہاتھوں سے بیکار، شریعت کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا. پاؤں کان شریعت کے خلاف. جب ماں ایسی ہو، پیٹ میں بچہ عبد القادر غوث پاک، صبح سے شام تک کپڑے دھوتی ہیں عورتیں، برتن مانجتی ہیں، بستر کرتی ہیں، جھاڑو مارتی ہیں. غوث پاک کی ماں جھاڑو مار رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، بوضو رہ رہی ہیں. صبح سے شام تک کبھی 18 پارے پڑھ دیتی ہیں، کبھی 15 پارے پڑھ دیتی ہیں. غوث پاک نے پیٹ میں ہی یاد کر لی. جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوا تو 15 پاروں کا حافظ قرآن پیدا ہوا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کی ماں نے جب بھی غوث پاک کو دودھ پلایا تو وضو بنا کر کے آڑ میں بیٹھ کے ایسے کپڑا ڈھک کے، ایسے کپڑا ڈھک کے آڑ میں بیٹھ کے اندر تو دودھ پلایا. ہماری تمہاری بیوی بہن بیٹی چھت پہ کھڑے کو دودھ پلا رہی ہے. بے حیائی کی حد تو ہو. گھر میں جیٹ ہے، سسر ہے، سارے کے سارے اتنے ڈھیلے کپڑے پہنے، اتنے بڑے گلے پہنے. یہاں کا جسم نہیں دکھ رہا کیا؟ لچ رہی ہے، جھکی پڑی، جسم نہیں دکھ رہا. نہ دیور کی شرم ہے، نہ بھائی کی شرم ہے، نہ سسر کی شرم ہے. غیرت یہ تو یار خود دماغ سے بھی ہو سکتی ہے نا. یہ کوئی کتابوں پر